गुफ्तगू का आगाज़ जो है ताजदार सदाकत और ज़िक्र पाइंतन पाक दोनों के लिए जो आगाज़ गुफ्तगू है वो सूरह मोमिनून से हो रहा है। बेटा पीछे चले जाएं, खड़े होके पीछे जाएं, आप आगे आ जाएं यार। अच्छा ये पहला मजमा है जो कुरान की सूरत का नाम सुन के चुप रह गया यार। दोबारा से अर्ज़ करता हूँ कि सूरह मोमिनून से बात का आगाज़ है। बेटा दो तीन एहसान करें। पहला एहसान ये है कि सजे खब्बे नहीं देखना, ये हो जाएगा। मिंबर शरीफ की तरफ देखना, ये हो जाएगा। दूसरा एहसान ये है कि आपस में बात नहीं करनी, मोबाइल नहीं देखना। ये दो एहसान है आपके। कहा है इधर उधर नहीं देखना। दोबारा सुने सूरह मोमिनून कुरान हकीम का 23वां सूरा है, 109 नंबर आयत है। देखते ये हैं कि ये आयत हमें ताजदार सदाकत तक कैसे लेके जाती है। देखते हैं कि ये आयत हमें पाइंतन पाक तक कैसे लेके जाती है। तैयार है ना जी आप? गैर मानूस आयत है, आपने पहले नहीं सुनी होगी मिंबर शरीफ पे, लेकिन कुरान की कोई एक आयत भी ऐसी नहीं है जो उंगली पकड़ के हमें मुस्तफ़ा की दहलीज तक ना लेकर जाए। तो ये हो नहीं सकता कि बंदा मदीने मुस्तफ़ा के डेरे पर पहुँचे और आगे आले रसूल या साहब रसूल से मुलाकात ना हो। आप फॉलो कर रहे हैं ना बात को? फिर से मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि सूरह मोमिनून 23वां सूरा है, 109 नंबर आयत है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नहू काना फरीकुम मिन इबादी, इन्नहू काना फरीकुम मिन इबादी। दूसरी दफ़ा पढ़ लिया, आप चुप हैं, फिर से पढ़ते हैं। इन्नहू काना फरीकुम मिन इबादी। इन्ना का माना है शक नहीं करना, हु का माना है वो, काना थी, फरीक जमात, वो एक जमात थी, मिन इबादी मेरे अपने बंदों की। मेरे बच्चों, अल्लाह आपकी उम्र दराज करे, आपको सेहत अता फरमाए, आपको अपने बुज़ुर्गों का अदब नसीब करे। लेकिन ये जो आयत में पैगाम आया ना, ये छोटा पैगाम नहीं है। इस आयत में अल्लाह ने कुछ बंदों को अपना कह दिया। ये मर्तबा छोटा नहीं होता कि खुदा बंदे को अपना कह दे। किबला हज़ारों तमन्नाएं होती हैं दिल में, हमारी तो बस एक तमन्ना यही है, मुझे एक दफ़ा अपना कह के पुकारो बस। और दिल में कोई भी हसरत नहीं है। तो क्या हुआ? अल्लाह ने क्या फरमाया कि वो बंदे मेरे अपने थे। बोलना था आपने, बंदे मेरे अपने थे। ये कमाल है यार, खुदा कह रहे बंदे मेरे अपने, जमात है वो, और वो मेरे अपने बंदे थे। सवाल है कि मेरा अल्लाह, तूने उन्हें अपना कहा? बेटा गोडे नीचे करके बैठते हैं, तूने अपना कहा, कोई वजह तो होगी। अल्लाह फरमाया, यकूलूना, वो यूं कहा करते थे, रब्बाना, ए हमारे पालने वाले, आमन्ना, हम तेरे मानने वाले हैं, फागफिर लना, चल अगर हमसे हो ही गई है तो तू ही माफ़ कर। अब आप हैरान हैं कि ये आयत हमें पाइंतन पाक तक कैसे ले जाएगी। हैरान हो गए हैं ना आप, हैं? लेकिन मैं आपको फिर से कह रहा हूँ कि हो नहीं सकता कि कुरान हो और अली तक ना जाए। हो नहीं सकता कि कुरान हो और सिद्दीक़ अकबर तक ना जाए।
جائے گی، لیکن پہلے یہ بات تو سمجھ لینا کہ وہ بندے کون ہیں جنہیں خدا نے اپنا کہا. وہ صرف یوں کہتے تھے پالنے والے معاف کر دے. آپ چپ رہ گئے ہیں. میں پھر سے کہتا ہوں یار یہ ایک چھوٹا سا جملہ ہے دیکھنے میں، معاف کر دے. طاقت اتنی ہے کہ خدا کا اپنا کر دیتا ہے. میرے شیرو، میرے بیٹا، آپ یوں سمجھیں کہ یہ معصوموں کا وظیفہ ہے. میں نے وعدہ لیا تھا آگے پیچھے نہیں دیکھنا، اس نے منہ ادھر کیا ہوا ہے، اس نے منہ ادھر کیا ہوا ہے. یہ معصومین کا وظیفہ ہے، معصومین کا وظیفہ. الفاظ بدلتا ہوں، آپ چپ ہیں. نبیوں کی تسبیح ہے، نبیوں کی تسبیح. عالم بالا میں ایک آرڈر ہوا تھا فسجدوا، سارے آدم کو سجدہ کرو. فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، سب نے کر لیا تھا لیکن شیطان نے مانی. اللہ آپ کی عمر دراز کرے. مجمع چھوٹا ہے لیکن توجہ پوری طرح آپ کر چکے ہیں. ایک دفعہ پھر میں سننا چاہوں گا، اللہ کا حکم شیطان نے مانا. ایک دوسرا آرڈر ہوا، آدم لا تقربا ہذہ الشجرۃ، اس درخت کے قریب نہیں جانا. آپ کے باپ نے مانی ہے؟ پتہ چلا خدا کا حکم نہ شیطان نے مانا ہے نہ آدم نے مانا ہے. دونوں کے نہ ماننے میں فرق ہے. شیطان نے جب نہیں مانا تو اللہ نے کہا ماں مانا کا لا تسجدا اذ امرتک، تجھے میں نے آرڈر دیا سجدہ کر تو نے کیوں نہیں کیا؟ آگے سے کہتا ہے انا خیر منہ، میں آدم سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار، تو نے مجھے آگ سے پیدا کی ہے. تیلی زمین کی طرف جلائی جائے نا، آگ اوپر کو اٹھتی ہے، میری فطرت بلند ہے. وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ، اسے تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے، چبارے پہ جا کے بھی چھت پہ پھینکے نا نیچے کو آتی ہے، اس کی فطرت پست ہے. میں بلند فطرت اس پست کو سجدہ کرتا، ججتا ہی نہیں. میرا خیال ہے ہمارے اس بزرگ کے پاس بھی شیطان آ جاتا نا تو اسے کان سے پکڑ کے یہ سمجھا لیتے ہوئے بدبختہ، آگ مٹی سے بہتر نہیں ہوتی. گندم کا دانہ آگ میں پھینکا جائے تو فنا ہوتا ہے، مٹی میں پھینکا جائے تو بقا ہوتا ہے. تیری آگ میں غداری ہے، ہماری مٹی میں وفاداری. تیری آگ میں غداری ہے، مٹی میں وفاداری ہے. آگ مٹی کے برابر کیسے ہو گئی ہے؟ لیکن شیطان نے نہیں مانی اور اوپر سے دلیلیں دیتا ہے. ایک تو ماندا نہیں، وہ تو دلیلہ دیندہ ہے. آدم نے نہیں مانی تو اللہ نے فرمایا فنسیا، آدم بھول گیا ہے نا، آدم تینوں بھولے کھا لگ گیا ہے. آدم تیرے پتر سحری کھا کے صبح 11 بجے اٹھ کے فریج کھول کے ساری پانی دی بوتل پی کے کسی مفتی نو ہی کال کرن گے نا قبلہ میں بھول گیا، وہ آکھے گا ٹوٹا نہیں تیرا، بھول جانا غلطی تھوڑی ہوتا ہے. بھائی نہیں، میں پھر سے قرآن پڑھتا ہوں. اللہ میں لم نجد لہو عزما، آدم تیرے دل میں گناہ کا ارادہ ہی کوئی نہیں. اس کا مطلب ہے آپ کا ابا نہ مان کر بھی معصوم ہے. بھائی بولو معصوم دے پترو، تھوڑا ابا معصوم ہے. بولو نا آدم معصوم ہے. بولو سارے آدم معصوم ہے. لیکن منی تے دعا نہیں نا. اب اللہ نے فرمایا انا علیک لعنتی الی یوم الدین، اور لعنتیا انکا رجیم، بڑا ذلیل مردود، انکا من الصاغرین ذلیلا فخرج، جنت سے دفع ہو جا. آدم جی سر اللہ اہبتو، آپ بھی تشریف لے جائیں. یہ مطلب لفظاں دا فرق ہے، کڈیا دعا نو سو نہیں کڈیا، آئے نے تھلے ایتھے ہی آئے نے دو میں. اچھا پیچھے منی بھی دعا نہیں، اتھو کڈے بھی دو میں گئے نے، ایتھے بھی دو میں آئے نے. ایک چنگا پلا استاد ملائکہ سی تے لعنت اللہ علیہ ہو گیا، لامتی ہو گیا. ایک نہ مان کے کل بھی معصوم رہا، آج بھی معصوم میں. وجہ کیے آدم تے شیطان چینا لفظاں دا فرق آ گیا سی. پالنا لیا معاف کر دے. نہیں بول سکے، ٹھنڈا رہ گئے ہو، پیچھے رہ گئے ہو. پھر میں عقل لگا، اوے میرے سرداروں، میرے بیٹوں، میرے شیروں، تمہارے باپ کے الفاظ ہیں وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا، مالک اگر تم معاف نہ کیتا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، پھر ساڈا تیلا نہیں بچدا، بچ دے تائیاں جے تو معاف کر چھڑ دے. اے گل سمجھ آ گئی ہے؟ یہ گل علی تک کیویں جائے گی؟
وہ ٹر جاندی ہے ساہ لو ابراہیم پاک نو جان دے ہو آئینے کو بندے جان دے ہو تواڈے نبی دے درود جڑا آدھا پائی وال ہے نا او دا نا ابراہیم ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ جڑا کعبے دیاں دیواراں بلند کرے او دا نا ابراہیم ہے وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ جدے منہ حج دا اعلان کروایا جائے او دا نا ابراہیم ہے وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا جنہوں رب خلیل بنا لوے او دا نا ابراہیم ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى حج اور عمرے دی قبولیت واسطے جدے نقش قدم تے اللہ سجدے کروائے او دا نا ابراہیم ہے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک جدے منہ نکلی دعا نال اللہ قرآن نازل کرے اسے ابراہیم کہتے ہیں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا جس کے بیٹے کی ایک ادا کو قربانی بنا دیا جائے اسے ابراہیم کہتے ہیں اچھا یار دیر آر 53 ورسز آف دا ہولی قرآن 53 آیتیں ہیں قرآن کی اب میں ساری تو نہیں پڑھ سکتا آپ اتنا ہی سمجھ لیں کہ جس کے ایک بیٹے کی پشت میں سے کم و بیش لاکھ نبی پیدا ہو اور دوسرے بیٹے کی پشت میں سے سارے نبیوں کا امام پیدا ہو وہ چھوٹا بندہ تو نہیں ہوگا ان سارے بولو حضرت ابراہیم کسے وڈے بندے دا نا ہے بولو نا کی حضرت ابراہیم کسے ایڈا وڈا بندہ تے تسی نماز عشاء نہیں پڑھی او دے وی تساں آکھے ربنا اغفر لی اے پالنے والے مجھے معاف کر دے یہ کسی گناہگار دا جملہ نہیں محمد کے دادا کا جملہ ہے یا موسیٰ ان استفیتک علی الناس برسالتی و بکلامی اے موسیٰ میں نے تجھے چن لیا اپنے کلام اور رسالت کے لیے چھوٹا بندہ ہے جتنا اللہ گل کرے بولی جائے جی ذرا وڈا بندہ ہے ایڈا وڈا بندہ کہہ رہا ہے ربی اغفر لی ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی پالنے والے معاف کر دے آپ ٹھنڈا بولے ہیں شعیب نبی کہہ رہے ہیں وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ جیڑا بندہ ایک واری آکھے گا نا پالنا لیا معاف کر دے شک نہ کرے آجی اللہ او دے تے رحم بھی کرے گا او دے نال پیار بھی کرے گا یہ آیتاں علی تک لے جان گیاں ٹورن تے دیو یہ حضرت صدیق اکبر آ جان گی نا آیتاں آ جان دینے پھر تسلی رکھو کوئی گل نہیں موضوع یاد ہے مینوں حضرت صالح علیہ السلام اونٹنی کڑ لیے نا پہاڑی چوں تے لویا گرم ویکھیا تے فرمایا سٹ مار لی جائے حضرت صالح فرماندے نے فاستغفروہ ثم توبوا الیہ ان ربی قریب مجیب اوے ہن تے آکھو معاف کر چھڈ جڑا آکھے گا اللہ انہوں اپنا قریب بھی کرے گا اودیاں دعاواں قبول کرے گا اور سورہ ہود دی 11ویں سورہ دی 3 آیت چ اللہ مندا ہے انستغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمى اللہ فرماندا ہے میں تانوں متاع حسنا دیاں گا متاع حسنا اگر تسی آکھو گے پالنا لیا معاف کر دے میں تانوں متاع حسنا نال نوازاں گا بندے تواڈے کفن دیاں تنیاں بم دے ہون گے میں پھر بھی سپلائی کراں گا اور یوتی کل ذی فضل فضلہ فضیلت چاندے ہو شان چاندے ہو مرتبہ چاندے ہو مقام چاندے ہو جی مالک دل کر دے بندے عزت کرن تے فرمایا یوتی کل ذی فضل فضلہ مصلی تے بہ کے آکھیا کرو معاف کر دے میں وعدہ کرنا تواڈی شان وچ اضافہ کر دیاں گا اور قوم ہود قوم عاد تے نبی ہود ہے تے قوم عاد ہے عاد دے سامنے بہ کے ہود پہ آندے نے یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یرسل السماء علیکم مدرارا جڑا بندہ ایک باری سچے دل نال آندا ہے پالنے والے معاف کر دے اللہ اس کا ہاتھ عرش کے خزانوں میں ڈال دے گا یزدکم قوتا الی قوتکم حضرت ہود فرماندے نے اللہ آندا ہے جڑا ماڑا ہے نا آکھے گا معاف کر دے میں وعدہ کرنا انہوں تگڑا کر دیاں گا حضرت نوح علیہ السلام دا خطبہ یاد آ رہے ہے
سورہ نو دے اندر 71 نمبر سورہ ہے، 10ویں آیت تے 11ویں آیت تے، جے تسی آکھو تے پڑھ لا۔ نو ممبر تے نے فرماندے نے فَقُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ تسی جو بیٹھے ہو یار، حضرت نو فرمانے فَقُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، جڑا بندہ ایک واری ایتھوں آنکھ چھڑنا معاف کر دے، شک نہ کریا جی منہ بند بعد چوئے گا، اللہ گناہ پہلے معاف کرے گا۔ گول دائرہ ہے اگے گول دائرہ ہے، ان گول دائرے تو بعد اللہ فرماندہ ہے، نو فرمایا سی یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ اس کے گھر میں شراٹے کا مین بھیجے گا، اللہ اس کے گھر میں شراٹے کا مین بھیجے گا، اللہ اس کے گھر میں شراٹے کا مین بھیجے گا، اللہ اس کے گھر میں شراٹے دا مین سمجھ دی۔ سورہ دا نام فرقان ہے، 25واں سورہ 48 نمبر آئے تھے۔ وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ، وہ اللہ ہے جس نے ہواؤں کو جاری کیا، بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، یہ ہوائیں اللہ کی رحمت کی خوشخبری لاتی ہیں۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، جڑا مین ہوندہ ہے نا وہ میری رحمت ہے۔ سارے بولو ذرا، مین اللہ دی تے ماءً طہورا، وہ آ کے دھرتی نو پاک کر دے۔ یہ مطلب مین اللہ دی او رحمت ہے جدے نال دھرتی پاک ہوندی ہے۔ ہن حضرت نوح علیہ السلام دا خطبہ پڑھنے انہاں کہا فَقُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، جڑا جوان ایک واری آکھے گا نا معاف کر دے اللہ، فوراً دے پہلے گناہ معاف کرے گا۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، موڑو دے گھر اپنیاں رحمتاں شراٹے دے مین ونگر کلے گا، موڑو دے گھر اپنیاں رحمتاں شراٹے دے مین ونگر کلے گا، موڑو دے گھر اپنیاں رحمتاں شراٹے دے مین ونگر کلے گا۔ تے جنہ دے ابے آکھن گے نا معاف کر، اللہ پترانوں پاک کرے گا، تے جنہ دیاں ماواں آکھن گے نا معاف کر دے، اللہ دیاں پاک کر چھڑے گا۔ کوئی گل دی سمجھ ہوندی ہے؟ والا کی سمجھ آئیے؟ سمجھ یہ آئیے کہ اگر بزرگ مسلے تے بہن تے اولاداں نوں کو فیض لبدا ہے، تے جے بچے مسلے تے بہ جان تے وڈیرے بخشے جاندے نے۔ یہ بندے ڈانگاں لے کے ساڑھے پیچھے چڑھ گئے نے، کل خانی کیوں کرائی جی؟ ابا تے تواڈا مر گیا ہے، تواڈے پڑے کلام دا انہوں کی فائدہ ہون لگا ہے؟ تے اے نوح علیہ السلام دا خطبہ ہی قرآن چو کٹ چھڑو۔ حضرت نوح فرماتے نے ماں پیو مسلے تے بہن اولاداں پاک ہوندیاں نے، اولاداں مسلے تے بہ جان ماں پیو بخشیا جاندا ہے۔ یہ دا مطلب ہے بزرگ مسلے تے بہن اولاداں نو فیض لبدا ہے۔ بولے نہیں ہو، بزرگ مسلے تے بہن اولاداں نو فیض لبدا ہے۔ اچھا میری گل سنو، سورہ الکاف پہ پڑھنا، 18 نمبر سورہ ہے۔ ایک ولی تے نبی سفر پہ کر دینے، پنڈوں لنگے نے۔ اچھا انہوں نے بھوک لگی ہے، سارے پنڈ کو انہوں نے کھانا منگے ہے، کسے بھی کھانا کھوایا نہیں۔ اسے پنڈ دی کند ٹھینتی سی پئی، ولی نے نبی نو آکھیا جی گارا بناؤ تے کند اساں بنا کے جانی ہے۔ اے ہن تسی میرے جان تو بعد کو حساب لانا ہے، کیا 10-10 کروڑ دی گڈی تے پیر ہوندے نے تے انہوں نے 4-4 لاکھ اسی نظرانے دے کے ٹورنے ہاں، وہ پیر جو ہے۔ لیکن جنہاں نوں سارا پنڈ روٹی بھی نہ کھوائے، وہ پھر پنڈ دی کند بنان ولی تے پھر وہ ہوندے نے۔ جنہوں سمجھ آئیے چوریو سبحان اللہ، منڈیاں جوانا گرا کو نا یار۔ مولانا صاحب جڑے پیر نوں 4 لاکھ جو دیتا ہے نظرانہ، انہوں 1.5 لاکھ دے کے ویکھو تو اڈے اگلوں نام ہی نہیں ہے اگلی ڈیری تے ہونا۔ یہ دا مطلب ہے جنہوں 4-4 لاکھ نظرانے دینے وہ پیر نے، تے جنہوں سارا پنڈ روٹی نہ کھوائے وہ پھر پنڈ دی کند بنان ولی تے پھر وہ ہوندے نے۔ اچھا بھی میرے بچوں کند بن گئی، جدوں کند بنی ہے تے ہن نبی نے ولی نو پوچھا ہے کہ اساں ایک کند کیوں بنائی ہے؟ ولی فرماندے نے وَأَمَّ الْجِدَارُ، اے جڑی کند ہے نا، لِغُلَامَيْنِ یتیمَيْنِ فِی الْمَدِینَہ، اسے شہر دے نا 2 یتیم بچے نے تے ایک کند دے وارث نے۔ اچھا بھئی اللہ تو انہوں سارے انہوں مدینے لے جائے،
بڑے سونے جوان بیٹھے ہو، گھٹ بزرگ نے، ایک دو بزرگ وڈیرا بیٹھا ہے، باقی تے ساری روحانی جے جوان ہو، روحانی جے جوان، مستانی جوانی نہیں تواڈی لگدی پئی، روحانی جوانی لگدی ہے پئی تواڈی، کوئی روحانی جے جوان لگدی ہو پئی بڑے سونے جے، تے مینوں تواڈے نال گل کرن دا وی سواد آوندا ہے پیا۔ اچھا بھئی وہ اصل کو تربیت یافتہ ہو تسی، اچھا بھئی وہ کندھ بنائیے نا، تے حضرت خضر نے حضرت موسیٰ نو آکھیا وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ، مولانا آگے آ جائیں، حضرت آپ آگے تشریف لیں، آگے تشریف لیں، وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، یہ جڑی کندھ ہے نا بیٹا آپ نہیں، آپ توجہ کریں گے شہزادے، اور ایک کمٹمنٹ یاد رکھیں، آپ توجہ کریں، مولانا صاحب آگے آ جائیں۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، حضرت خضر حضرت موسیٰ نو آندے نے یہ جڑی کندھ ہے نا اس شہر دے دو یتیم بچے نے کندھ انہاں دی ہے، ایک پیو دی اولاد نے، بھرا نے، یتیم نے، کندھ دے وارث نے، یہ حال ہے نا، اس کال دا پریزنٹ علم حال، آیت دس دی ہے اللہ نے حال دا علم ولی نو دتا ہے۔ ہن حضرت موسیٰ فرمانے نے کندھ بنائی کیوں میں؟ حضرت خضر فرمانے وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، یہ جڑی کندھ ہے ادھے تھلے خزانہ اندر وچ زمین دے۔ یار مولوی ہمیں کہتا ہے نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، قرآن کہتا ہے ولی کو دیوار کے نیچے کا بھی علم ہوتا ہے، یہ علم غیب ہے نا، تو ولی کو تو دیا ہے اللہ نے۔ ہن اللہ کریم فرماندہ ہے کہ حضرت خضر نے حضرت موسیٰ نو آکھیا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان بچوں کا باپ ولی تھا، یہ ماضی ہے، پتہ چلا ولی کو حال کا بھی علم ہے، غیب کا بھی علم ہے، ماضی کا بھی علم ہے۔ ہن ولی فرمایا اگر ایک کندھ نہ بناندے تے پنڈ والے خزانہ لٹ لین گے، یہ مستقبل ہے، یہ دا مطلب ہے ولی کو علم حال بھی ہے، ماضی بھی ہے، غیب بھی ہے، مستقبل بھی ہے۔ ہون اللہ نو پوچھنے ہاں ایک کون ہے؟ اللہ فرماندہ ہے فَوَجَدَ عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا، میرے بندوں میں سے ایک بندہ ہے، ولی ہے۔ ہون اللہ نو پوچھنے ہاں اے علم دی جڑی ہے کیپیسٹی ہے، اے ڈگری علم دی، اے کتھوں ملی ہے انہوں نے؟ اللہ فرماندہ ہے عَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا، اس ڈگری کا نام علم لدنی ہے، علمنا، اسے میں نے عطا کیا ہے۔ ہون اللہ نو پوچھنے ہیں تو کیوں دیتا ہے؟ فرماندہ ہے آتیناہو رحمتا من عندنا، ہماری خاص رحمت ہے، اس کا صدقہ دیا ہے، صدقہ۔ ہون اللہ نو پوچھنے ہیں تیری وہ خاص رحمت کون ہے جدے صدقے علم دیتا ہی؟ اللہ فرماندہ ہے وما ارسلناکا الا رحمتاً للعالمین، میری رحمت مصطفیٰ ہے۔ تے ہون اللہ نو پوچھنی ہے پھر خضر نو علم کیوں دیتا ہی؟ اللہ مندہ ہے محمد 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 محمد، اے محمد دے نا دیاں تسبیحاں کڑدا رہیا اے، اے جیڑا محمد دے نا دیاں تسبیحاں کڈے جدوں اونوں اتنا علم دیندا ہے تے حسین دے نانے نوں کنا کو دیندا ہوئے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یہ آیتاں سانو مولا علی تک لے جان گیاں، لے جان گیاں، تسلی رکھو، چلنے ہیں، نہ گئیاں تو پھر نظرانہ واپس اجنا ہویا ہے، ٹھیک ہے، کمٹمنٹ ہو گیا، سبحان اللہ گھر جا کے اکھنا ہے۔ تھوڑا کی خیال ہے غیر مانوس آیت چو ابو بکر نہیں نکل سکتے؟ نکل سکتے نے اگر کوئی پڑھنا لا ہوئے تھے، انہیں کر لینے ہیں، تھوڑا جے اگے تے جان دیو۔ ان منو یہ دسو کہ کانا ابوہما صالحہ، ان کا باپ ولی تھا، ان کا باپ، مفسرین کہتے ہیں، بیٹا ڈونٹ لافنگ پلیز اٹینشن،
اٹینشن پلیز. مفسرین کہتے ہیں کہ دادے دے دادے دے دادے دے دادے دے دادا یعنی 10ویں پیڑھی دے اندر ولی سی. 10ویں نسل دے ولی دی نیکیاں دا فیض اگر قبر چوں نکل کے نسل دے ایڈے ایڈے یتیماں نو مل سکدا ہے تے ایڈے پتر دا پڑھیا قرآن ابے نہیں جاندا ہوئے گا. پتہ چلا بزرگ اگر مصلی پہ بیٹھیں تو اولادوں کو فیض ملتا ہے نا. من پاک پتن والے بابا فرید یاد آئے نے میں گل کر لواں کہ رہن دیا. بابا صاحب بیٹھے نے تے مخلوق روندی اوندی روندی تے آگے دعا منگواندے نے تے سرکار ہاتھ چکدے نے تے منہ تے ہتھ باہ دے چاوندا ہے تے رون والا مسکرا پہلے پیندا ہے. اے منظر دسدا ہے کہ فرید ایتھوں ہتھ ایتھے باہ دے چاوندے نے او قبول پہلے کردا ہے. اچھا سارا دن بابا صاحب نے انج کیتا مخلوق واسطے اللہ قبول کیتا. شام نو بابا صاحب اٹھے نے نا گھر ٹرے تے ایک بندہ پیراں تے ہتھ لا کے آندا ہے سرکار اللہ نے تانوں بڑا شان دیتا ہے حضور, جو آندے ہو مان جاندا ہے, جو تواڈے منہ نکلدا ہے وہ قبول کر لیندا ہے. آپ نے فرمایا بیٹا یہ میرا کمال نہیں, یہ میرے مرشد قطب الدین دا فیض ہے. 28 سال پہلے میں اپنے پیر دے ہاتھ رکھیا سی تے انہیں آکھا سی فرید وعدہ کر جو اللہ آکھے گا وہی کریں گا نا. 28 سال میں اویں کیتا ہے جویں انہیں آکھے ہے. ہن بڑا کریم ہے جویں فقیر آندا ہے اویں کر چھڑدا. اس گل دا پتہ اندر اماں جی نوں لگا, وڈے ماں ہوراں نوں, بابا صاحب دی والدہ پاک نوں پتہ لگا کہ باہر کسے آکھیا سرکار تسی بڑے ولی ہو تے بابا فرید آکھیا ہے میرے پیر دا کمال ہے, یہ فیض میرے پیر دا ہے. بابا صاحب جدو اندر آئے شام نوں تے ماں آواز ماری فرید اُرا آئے نا. اوے منڈیو جے تواڈے سر تے اے آواز ہے نا جے قائم, اوے کاکا اُرا آئے نا اے دی قدر کرے جی. اوے سخی شاہ ماں جیو جی ہوئے نا طاقت بڑی ہوندی ہے ماں جی. کمزور ویکھ کے ماں نو ایویں کمزور نہ سمجھیا جی. وڈے وڈے غوث دی ہاں جتھے تک نہیں نہ جاندی, ماں دی پلک دا اشارہ اتھے پڑھدا جے پاویں ماں نمازی بھی نہ ہوئے او تواڈی. او گل سنو اے ماں دا آسرا تے نبی دے سر تو اٹھ جائے نا تے اللہ موسیٰ نو آکھ چھڑ دے ذرا تیان نال ٹور پیچھے ہاتھ نہیں رہ گئے. آواز آئی فرید جی ماں جی, نس کے آئے پیرنٹس بہ گئے جی ماں جی. فرید جی ماں. پتر جتھے مرید ہوئے ہیں کلہ ہی ہوئے ہیں کہ ہور بھی کوئی ہے؟ نہیں ماں بڑی دنیا بیعت ہوئی ہے, سارے فرید ہو گئے نے کہ تو کلہ ہے. نہیں ماں فرید تے میں کلہ ہی ہاں تے پھر سارا کرانٹ تیرے پیر دا ہوندا 2-4 فرید ہور بھی کر لیندا. جے تو کلہ ہی فرید ہیں تو پھر من نہ کو تیری ولایت تیری ماں دا ہاتھ ہے. اماں جی تواڈا کی ہاتھ ہے؟ فرمایا فرید ذات واجب دی قسم ہے جدے قبضہ قدرت تیری ماں دی جان ہے, میں کدی تینوں دودھ نہیں پیایا جنی دیر تسبیح نہیں کر دی پالن آلیا معاف تا کر دے. تھوڑا جہا قرآن اور پڑھ لواں پھر چلیے موضوع والی. اللہ فرماندہ ہے حضرت نوح فرمایا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ, اللہ مال کے ذریعے مدد کرے گا کر آخ دو وہ پالنا لیا معاف کر دے. نہیں بولے وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ, اللہ بیٹوں کے ذریعے مدد کرے گا جی آنکھوں پالنا لیا معاف کر دے. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ, اللہ جنت کوٹھی دے گا جی آنکھوں کے پالنا لیا معاف کر دے. وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا, تو اڈی کوٹھی چ اللہ نہراں چلا دے گا جی آنکھوں کے معاف کر دے. کی اکھنا ہے پالنا لیا ایک باری سارے آنکھوں پالنا لیا. ان ربی رحیم, اللہ تواڈے تے رحم کرے گا ہن آنکھوں پالنا لیا. ودود, اللہ تواڈے نال پیار کرے گا ہن آنکھوں پالنا لیا. ان ربی قریب, اللہ تانوں نیڑے لا لے گا آنکھوں پالنا لیا. مجیب, اللہ تواڈیاں دعاواں قبول کرے گا ہن آنکھوں والا. یزدکم قوتا الی قوتکم, ماڑے ہو اللہ تانوں تگڑا کر چھڑے گا آنکھوں. یوتی کل ذی فضل فضلہ, اللہ تانوں شان دے گا آنکھوں.
یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمی، کفن دیاں تنیاں تک اللہ تانوں متاع حسنا نال نوازے گا. آکھو نا سارے یمددکم بھی اموال، اللہ مال کے ذریعے مدد کرے گا. آکھو ٹبر پاک کر دے گا، تہاڈی فیملی پاک ہو جائے گی. آکھو پالن والے اللہ تانوں کوٹھیاں دے گا جنت وچ. آکھو ذرا پالن. اچھا رک جاؤ یار، سورہ ذاریات 51 نمبر سورہ 17 نمبر آیت. کانو تھے قلیل تھوڑے، من اللیل رات نو، ما یہجعون منجے چھڑ کے مصلے تے آ جاندے سن. اللہ فرماندا ہے بندے بڑے تھوڑے سن جڑے ادھی رات نو میرے لیے بہ رہندے سن. میرا دل کردا ہے میں پھر آکھاں تہاڈی توجہ پہ پاسے چلیے. کانو قلیل من اللیل ما یہجعون، بندے بڑے تھوڑے سن جڑے ادھی رات نو مصلے تے آ جاندے سن. وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، ساری رات مصلے تے بہ کے سحری دا ٹائم ہوندا سی تے چولیاں کھلار کے آندے سن ہن تے راضی ہو جا، ہن تے معاف کر دے، ہن تے معاف کر دے، ہن تے معاف کر دے. بولو گے اگے پڑھاں گا ہن تے معاف کر دے. وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، انہاں دے بوئے تے کو منگن والا ہوندا سی، انہوں خالی نہیں سن جان دیندے، خیرات دے کے نہیں سن سمجھ دے سی کولوں دیتا ہے، بلکہ سمجھ دے سن ساڑھے مال چے دا حق کے جڑا آ کے لے چلے آئے. وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ، اللہ فرماندا ہے نشانی ہے زمین تے انہاں بندیاں واسطے جڑے یقین والے ہو. یقین دی ضمانت دیو مینوں میں اگے آیت پڑھاں. مالک بندے یقین والے نے گل کر کی ہے. اللہ فرماندا ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ، او پھر آپ تواڈے وچ ہوئے. وَفِي أَنفُسِكُمْ، او آپ تواڈے وچ ہوئے. مولانا کیمرہ چل رہا ہے، مولانا فقیر قرآن پڑھ رہا ہے، دنیا تک یہ بات جا رہی ہے. تمام مکاتب فکر کے علماء سن رہے ہیں، بات سنیوں کے کان میں نہیں ہو رہی، ساری دنیا سامنے بیٹھی ہوئی ہے، یعنی علماء تک بات جا رہی ہے. میں آیت کی تفسیر آیت سے کر دیتا ہوں. اللہ مت سنوریہم آیاتنا، میری نشانیاں ہیں تمہارے انفس کے اندر، آفاق میں بھی میری نشانیاں ہیں، اور تمہارے اندر منو کھوجنا ہے، اپنے اندروں کھوج نہیں. اندر بینی دل علوم انبیاء، نبیوں کی تعلیمات پڑھنی ہے تو دل کی کتاب کھول. نہیں میں سمجھا سکا، پھر سے کہتا ہوں، پڑھ پڑھ عالم فاضل ہوئیوں، کدے اپنے آپ نو پڑھیا نہ. جا جا وڑنا مندر مسیتی، کدے من اپنے وچ وڑیا نہ. ایویں روز شیطان نہ لڑدا ہے، کدے نفس اپنے نہ لڑیا نہ. بلے شاہ اسمانی اڑدیاں پڑھنا ہے، جیڑا اندر بیٹھا پڑھیا نہ. وَفِي أَنفُسِكُمْ افلا تبصرون، تینوں نظر آوے یا نہ آوے نا، وہ ہے تیرے وچ. رب رب کر دے، بڈھے ہو گئے. عالمانہ تفسیر کریں، آپ تو استاد بیٹھے ہوئے نا، عالمانہ تفسیر کریں. آپ کی ولادت سے لے کر موت تک کے تغیرات میں خدا کی قدرت کا دخل ہے، یہ عالمانہ تفسیر ہے. لیکن صوفیانہ تفسیر کیا ہے؟ رب رب کر دے بڈھے ہو گئے، ملا پنڈت سارے، رب دا کھوج کھرا نہ لبا، سجدے کر کر ہارے. وفی انفسکم، رب تا تیرے اندر وسدا وچ قرآن سپارے. قبلہ آپ کدھر دیکھ رہے ہیں؟ حرم میں شیخ حرم بے قرار بیٹھے ہیں، خدا ملانا وہاں بھی تو ہار بیٹھے ہیں. اچھا نہیں پڑھنا سمجھ آ گئی ہے؟ نہیں، آپ کی خاموشی بتا گئی ہے نہیں پڑھنا. میں نہیں پڑھنا، نہیں میں دوبارہ موقع دیتا ہوں. حرم میں شیخ حرم بے قرار بیٹھے ہیں، خدا ملانا وہاں بھی تو ہار بیٹھے ہیں. کعبے دا مولوی کعبے وچ جماعت کرا کے ٹینشن لے گیا اللہ کتے وے. حرم میں شیخ حرم بے قرار بیٹھے ہیں، خدا ملانا وہاں بھی تو ہار بیٹھے ہیں. نگاہ فرید نے بخشی تو ہم نے یوں دیکھا، قلب مومن ہے جہاں پروردگار بیٹھے. وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، تو ایک واری آنکھ معاف کر، میں تیرے فانی وجود کو اپنا باقی مکان بنا کے اپنا آپ تیرے نامے لا چھڑا جی، آنکھیں معاف تھا کر دے.
میرا خیال ہے کہ اب آپ کے موضوع کو شروع کر لیا جائے. اب میں تقریر شروع کرنا چاہتا ہوں. ٹائم کیا ہو گیا ہے؟ 34 منٹ ہو گئے نا, تو اب تقریر شروع کریں. میرا خیال ہے حال وس گیا نا, زمین نرم ہو گئی, یہ دانا رکھیے نا ہونا. ایک بار یا خوشارے پالنے والے گل سنو جوانو, جے تسی اجازت دیو تے میں تانوں قرآن حکیم کھول کے ایک مشدی کا معافی نہ کٹ کے پڑھا جاں. اچھا بھی اللہ تیری عمر دراز کرے. باقی مجمع چپ رہ گیا. کیوں؟ کیونکہ میں کوئی لفظ ایسا آکھ بیٹھا جڑا کہ نہیں سمجھ آ سکیا میری نالائکی اور کم علمی دی وجہ تو. میں آسان لفظاں چاہنا. لیوی گل سنو سارے, جے تسی آکھو تے میں کوئی پکی ٹھکی معافی کڈ کے تواڈے حوالے کر جاں. تیار ہوئے دا مطلب ہے ایک ایسی معافی لب جائے. ساڑھے بوئے تے اسی مولا دے اولاد ہیں, ساڑھے بوئے تے بندے آ کے اندنے کوئی ہو جی نماز پڑھا دے کدی بھی قضا نہ ہو دے. تے سانو یہ ہو جیاں واہ ساریاں رکاتاں ہوں دیاں نے یار. اٹینشن پلیز. مولانا صاحب یہ جو اقیم الصلاۃ ہے, لفظ صلاۃ ہے, حضرت آپ پیچھے نہیں دیکھیں گے. میں نے وعدے 2-3 وعدے لیے تھے. ایک آپس گل کوئی نہ کرے, ایک سجے کھبے کوئی نہ ویکھے, ایک موبائل ال کوئی نہ ویکھے. 3 وعدے سن تواڈے. تے میں پھر عرض کرنا, یہ جو لفظ صلاۃ ہے, صلاۃ عربی لغت میں اس کے 56 معنی ہیں, 56 معنی ہیں صلاۃ کے, آپ جانتے ہیں. لیکن وجوہ والنظائر علوم القرآن میں ایک چیپٹر ہے, بہت سی کتابیں اس پر لکھی گئی ہیں, وجوہ والنظائر, کہ قرآن میں ایک لفظ آتا ہے تو وہ کئی معنی میں استعمال ہوتا ہے. مثلا قرآن میں صلاۃ لفظ لے لیں, ان اللہ و ملائکتہ یصلون میں صلاۃ کا معنی کیا ہے؟ درود. کیا معنی ہے؟ ولا تصلی علی احد منہم مات ابدا. یہ منافقوں پر آپ نے صلاۃ نہیں پڑھنی حبیب. معنی درود نہیں ہے, جنازہ ہے. معنی کیا ہے؟ جنازہ. خذ من اموالہم صدقاتا تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم. زکوٰۃ وصول کرو صحابہ سے اور ان پر صلاۃ پڑھو. درود نہیں ہے, دعا ہے. اب صلاۃ کا معنی کیا ہے؟ دعا. صلاۃ کا معنی کیا ہے؟ جنازہ. صلاۃ کا معنی کیا ہے؟ درود. اچھا, نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ. اب صلاۃ کا معنی کیا ہے؟ جمعہ. اب صلاۃ کا معنی جنازہ نہیں ہے, اب صلاۃ کا معنی کیا ہے؟ جمعہ. والطیر, اور پرندے, صافات دوران پرواز اڑتے ہوئے. کلو قد علم صلاتہ, اپنی صلاۃ سے غافل نہیں ہے. کیا معنی کروں صلاۃ کا؟ دیکھیں نا, ایک لفظ آ رہا ہے تو وہ معنی 70 دفعہ بھی آئے تو معنی بدلتا ہے. اچھا, ایک آیت ہے فلا صدق ولا صلی ولکن کذب وتولی. 2 آیتیں پڑھ لیں, 4 الفاظ ہیں. کذب تولی, کذب صدق, صلی تولی. اوے بیٹا, اوے کاکے, صدق کا الٹ ہے کذبہ, متضاد ہے. کذبہ صدق کا متضاد ہے. اسی طرح صلی صلاۃ ہے, تولی الٹ ہے اس کا, متضاد ہے. تولی کا معنی کر لیں تاکہ صلاۃ کا ایک نیا معنی سامنے آ جائے. تولی کا معنی ہوتا ہے منہ موڑ لینا. اب صلاۃ کا معنی ہوتا ہے بیٹھ کے تکتے رہنا. قبلہ بیٹھ کے میرا ایک نظر تجھے دیکھنا بخدا نماز سے کم نہیں. فجر تو آئی ہے معراج کے بعد, ظہر تو آئی ہے معراج کے بعد, عصر مغرب شام معراج کے بعد آئی ہے. تو کلمہ پڑھنے والے صحابہ کیا بے نمازی تھے؟ نہ, بیٹھ کے تکتے رہتے تھے, فرشتے صلاۃ لکھتے رہتے تھے. اذاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی, نماز تو تیری دید کا بہانہ بنی. ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری, کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ.
اتھے ساڈے ڈیرے تے بندے آ کے آندے نے اس عشق نماز دے وچ سجنا. نہیں یہ نہیں، میں نہیں پڑھنا، رہتا میں نہیں پڑھنا، چھڑ دو. اس عشق نماز دے وچ سجنا ہاتھ بننے چھڑنے نہیں پیندے. اس عشق نماز دے وچ سجنا ہاتھ بننے چھڑنے نہیں پیندے. اس عشق نماز دے وچ سجنا ہاتھ بننے چھڑنے نہیں پیندے. جد سامنے بیٹھا یار ہوئے، جد سامنے بیٹھا یار ہوئے پھر متھڑے پھننے نہیں پیندے. نیتیے ایک رکعت نیتیے نہیں، تو نال نہیں پھر آخ نیتو آخو نیتیے سرکار. میں کہا میں کلے نے نیتیے تو میں تے نیت کے آیا نہ کاکا منو دے نہ آخو نیتو. ہاں کوئی ایسی نیتی ہے جڑی قضا نہ ہوئے. آجو پھر سورہ نور پڑھیے رل کے، 26 نمبر سورہ 22 نمبر آیت تھے. قبلہ الفاظ غلط ہوں ابھی ممبر سے اتار دیں، ترجمہ غلط کروں ساری عمر ممبر پر نہیں آؤں گا. اللہ فرمایا اٹینشن، الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، مانا ہے وے تہاڈا دل کردا ہے میں تانوں معاف کر دیاں. پھر پڑھوں، تہاڈا دل کردا ہے الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، اور تہاڈا دل کردا ہے میں تانوں معاف کر دیاں. آیت پر روشنی ڈالیں، اٹھیں سخی شاہ صاحب ہیں، بڑے بیٹے ہیں، اور روشنی ڈالیں آیت پر. اگے نہیں بولنا ہے، نہ ٹھنڈا آکھیا ہے. یہ آیت کریمہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل ہوئی. قبلہ موضوع شروع ہو گیا ہے، دوبارہ آکھو شاہ جی. یہ آیت کریمہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل ہوئی. اچھا جی آگے پڑھیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خالہ زاد بھائی تھے. اچھا. بدر میں نبی رحمت کی طرف سے لڑے بھی تھے. اچھا. غریب بھی تھے اور مہاجر بھی تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاہ جی نام تے دسو نا. ان کا نام حضرت مصطفیٰ رضی اللہ. اچھا خالہ دے پتر سن. اچھا حضرت ابوبکر کی خالہ کے پتر پرا. اچھا اچھا. تو حضرت مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا مہینے کا راشن بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے جاتا ہے. اگے نہیں پڑھنا، ٹھنڈا بولے نے. جڑے بندے ماں پیو جمے بھرا نوں چاہ دا کپ نہیں پیاندے، انہوں نے سمجھ آئیے پورے مہینے دا راشن خالہ دے پتر دا ابو بکر چکے آئے تے چپ بیٹھے نے بادشاہ. ہن دوبارہ آکھو جناب. حضرت مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا راشن بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے جایا کرتا. اچھا جی پھر اب جب سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا پہ تہمت لگی تو صدیق کی صدیقہ بیٹی پر تہمت لگی. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਮੈਂਟਸ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਅਬੂ ਬਕਰ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ. اچھا پھر جناب دوبارہ پڑھو ایک جملہ. جب سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا پہ تہمت لگی. یار حضرت مریم نالوں کو بی بی نیک ہے اپنے زمانے چ. یار مثل الذین امرات فرعون، اللہ فرمایا بھئی مثال ہے ایمان والوں کے لیے فرعون کی زوجہ کی، اس جیسی بی بی مومنہ کوئی نہیں. جدے ایمان نو اللہ ماڈل قرار دے وے تے پنڈ سارے چوک وچ کھلار کے مریم نو آندے یا اخت ہارون ما کان ابوک امرا سوء و ما کان تمک بغیہ. مریم تیری ماں تے بد کردار نہیں سی
تیرا پیو تے ایندا نہیں سی جڑے بندے مریم نو نہیں معاف کر دے اسی کی ہونے ہوئے اور شاہ لو ہے جڑے بندے اجے مصطفیٰ دی اماں آمینہ دے ایمان تے شک کر کے بیٹھے نے ساں کی منوانا ہے انہاں نو اپنا بولو جناب کی آندے ہو پئے ہن دسو دوبارہ جب سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا پہ تہمت لگی تو حضرت ابوبکر صدیق کو یقین تھا کہ زمانہ میری بیٹی کے متعلق جو مرضی بکواسات کر لے مصطفیٰ کبھی بھی میری بیٹی کے خلاف بیان نہیں دے گا لیکن حضرت مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غلطی ہوئی انہوں نے منافقین میں بیٹھ کے سیدہ عائشہ کے خلاف بیان دے دیا اچھا جب اس بات کی خبر حضرت ابوبکر صدیق کو ملی تو انہوں نے دل میں قسم کھائی کہ آج کے بعد میں مصطفیٰ کو کبھی مہینے کا راشن نہیں بھیجوں اچھا ادھر حضرت ابوبکر صدیق نے دل میں قسم کھائی ادھر اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا اچھا جبرائیل آیت لے کے اٹینشن پلیز جی اور جا کے کہو جس کی قلبی کیفیت پر قرآن کی آیتیں اتریں اسے صدیق اکبر ان بندے میرے وال ویکھو گے تے میں آیت شروع کراں گا موضوع وہی ہے جتھے اسی کھلوتے ساں صدیق جی سرکار اوے محمد بادشاہ دی کچہری ہوئے حضرت ابو بکر کھلوتے ہیں صدیق جی سرکار ان یوتو اولی القربہ والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ اللہ پہ پوچھ دے کہ ابو بکر نو پوچھو کہ اے مہینے دا راشن پرا سمجھ کے کلدا رہا ہے کہ میرے پیار وچ کلدا رہا حضرت ابو بکر دی آنکھاں چ آنسو آ گئے سرکار اللہ پوچھ دے پیا فرمایا ہاں او پھر آخ دیو جو بھی کیتا ہے تیرے پیارے چی کیتا صدیق جی سرکار ولا یات علی اولی الفضل منکم وسعت اللہ پہ اندہ ہے تینوں فضیلت دیتی ہے تینوں فضیلت میں دیتی ہے اینا ذاکران دی کی جرت ہے تینوں فضیلت میں یار بولو جس سے سمجھ آئی ہے فضیلت تینوں میں دیتی ہے اتوں تینوں میں سخی بنایا ہے میں اللہ تینوں سخی بنایا ہے اللہ تینوں فضیلت دیتی ہے جی سرکار صدیق جی حضور اللہ پہ اندہ ہے جنہاں اللہ او بیٹا ہوئے کاکے وعدہ لیا سی ادھر ادھر نہیں ویکھنا صدیق نہیں یار انج نہیں کرنا اٹینشن ہو جو یار صدیق جی سرکار اللہ پہ فرماندہ ہے جنہاں اللہ شان دے وے نا او پھر جڑے کم اللہ دے پیار اچ کرن نا اپنے غصے تو نہیں چھڑی اپنے غصے تو نہیں چھڑی ملنا دیکھو مسجد پنڈ والے بندے نماز تواڈے واسطے ہوندے نے اللہ واسطے ہوندے انسان کو غلطی ہو جائے تے آکھنا سے اج تو بعد مسجد ہی نہیں جانا نماز پڑھنی کسی مولوی صاحب لے ہوندے جڑے کام اللہ واسطے کریے اپنے غصے تو نہیں چھڑ بھائی بولو نا جسے سمجھ آئیے بات صدیق جی سرکار اللہ پہ فرماندہ ہے اللہ تحبونا ان یغفر اللہ لکم کا نہیں قبلہ اگر اتھے کا ہوندا تے پھر گل فقط ابو بکر نال سی کم آ کے دسیا ہے کہ اللہ فرمایا ابو بکر میں تیرے صدقے اپنے محبوب دی ساری امت نو پوچھنا تو اڈا دل کر دے میں تو معاف کر دیا اینج کیتا ہے ابو بکر جی سرکار کر دے کی کراں اللہ فرمایا ابو بکر نو آخ سونیا تیرا دل ٹوٹ گیا ہے نا سرکار ٹوٹ گیا ہے بڑی زیادتی کیتی ہے مصطفیٰ سرکار بڑی زیادتی کیتی پر خالہ دا پتر تے ہے نا کی لگدا ہی ماسی دا پتر ایک باری آکھو ماسی دا پتر ماسی ماں جیسی ماسی دا من ہوندا ہے ماں ورگی لگدی ہے نا صدیق ایدی اماں
जी सरकार लगदी है तो फिर एक काम कर, सरकार की करा, वल याफू वल यशफहू, बिज़त नहीं करना, परे इकट्ठी करन दी लोड़ कोई नहीं, माफ़ी नहीं मंगवानी, जलील नहीं करीदा, दिलों ना उन्होंने माफ़ करके घर बैठे दे राशन नू बहाल कर, कयामत तक मुहम्मद दी उम्मत नू तेरे सदके समझ आ जाएगी। जदों को भैन भरा तुहाडा दिल भी तोड़ लवे ना, ओनू माफ़ी मंगवान तो बगैर अपने गुनाहगारां नू माफ़ियां तुसी दई जाए जी, अल्लाह तुहानू माफ़ करी जाएगा। जनाब ये आयत सानू लियाई अबू बकर दे बूहे से कि नहीं लियाई? ले आइए ना। हुण मैनू इजाजत दिओ मैं मौला अली दे बूहे ते चलां, पंज तन पाक दे बूहे ते चलिए जनाब। लेकिन एक बारी दिल करदा है ए गल जिहड़ी कीती है इनू थोड़ा जिहा होर खोल लवां, इहदे लई मिस्र जाना पैना। चलिए सुभान अल्लाह जी, टिकट दियो। आ गई है टिकट सारियां वालों। हजरत यूसुफ बैठे ने ते बंदे कुछ आए ने कनक मंगन। बिस्मिल्लाह, आजो शाह जी, आजो आजो। बंदे कुछ आए ने कनक मंगन। कैसर शाह साहब आए ने भाई, बंदे कुछ कनक मंगन आए ने। हजरत यूसुफ बैठे ने ते बंदे, बंदे कुछ कनक मंगन आए ने। हजरत यूसुफ जो इंज करके वेख्या ते बचपन याद आया, ऐ ते वो भी जिन्हें चंड मारी सी, इन्हें मुक्का मारिया सी, इन्हें गिरेबान फड़िया सी, ऐ आंदा सी कतल कर छड़ो, इन्हें आख्या सी नहीं कतल नहीं करना, खूह विच सुट्टो, उन्हें धिक्का मारिया। यूसुफ आंदे ने दिओ इनू 2 बोरियां दिओ, इनू भी 2 बोरियां दिओ, इनू भी 2 बोरियां दिओ, इनू भी 2 दिओ। वो वेंदियां वेंदियां 2-2 बोरियां देंदियां देंदियां ना अचानक ध्यान पिया, ओए बिन्यामीन, मां प्यो वालों सक्का सी ना बिन्यामीन। वो इंज करके ना दिल दी धड़कन ना हिली है फिर यूसुफ दी, ते आंदरां नूं खिच पई है, ते दिल ही सोचदे ने अच्छा कुछ सुन मार के भी 2-2 बोरियां ते लै चले ने ना, एक एक तोड़ा वध लै जान, कदी इनू ना खड़न को मैं 2 दिन इनू सीने ना ला के को दिल दियां ते कर लवां। लेकिन चौधरीओ बिला जवाब यानी कानूनन हजरत यूसुफ बिन्यामीन नू रख नहीं सन सकते। अच्छा जवाब भी पैदा हो गया, वो जिहदे नाल किधरे टोपा सी ना, वो कनक तोली दी सी, वो किधरे बिन्यामीन दे तोड़े च ही आ गया। ये जो काफला टुरिया तो पिछों आवाज आई, वो टोपा नहीं लभदा। उन्हें कहा जो किनान के जवान ने जरा इन्हों की तलाशी लवो। वो तलाशी लई तो बिन्यामीन के तोड़े विचों टोपा बरामद हो गया। लो जी हुण मुलजम बन के बिन्यामीन कटहरे च आ गए, जज की कुर्सी ते यूसुफ इंज बह गए, ते इंज सामने सारे भरा खलो गए याकूब दे पुत्र। ते हजरत यूसुफ कहन लगे गल करो बई, तुहाडे भरा चोरी की है। शाह जी शरीका वेख्या जे, कालू सारे इकट्ठे होके एक आवाज नाल कहन लगी, ए अजीज़े मिसर, ए बादशाह, ई असरिक, एदा नां बिन्यामीन है ते ए शुरू तो ही चोर है। इंज वेख्या यूसुफ अपने भरा, अच्छा ये चोर दा मुंह है? अच्छा चलो चलो इत्थे ही रुक जांदे। बाज नहीं आए, अगां हो गए, कहने लगे उन्होंने पता है बादशाह मिस्र दा ये यूसुफ नहीं। चौधरी अगां हो कहते हैं ए बादशाह ए अजीज तेनू एक होर गल दसी है। हजरत यूसुफ ने दसो। फकद सराका अखुन लहू मिन कबलू, ये तो पहला इहदा एक भरा यूसुफ सी, वह भी चोर ही सी। इंज वेख्या यूसुफ, मैं चोर हाँ, मासूम नू चोर आंदे हो, ठंडे नहीं तुसी होए, इन्ना मारिया सी जे अपने वालों मार ही छड्डिया सी। मेरी रात खूह विच बड़ी औखी लंघी, तुसी अजे भी ठंडे नहीं होए, खोटे सिक्कियां दे इवज मैनू वेच गए,
عزیز دے ڈیرے تے میں کیویں دن کڈے، زلیخا میری جوانی جیل وچ کڈا چھڈی، باپ میرے دی بینائی ختم ہو گئی، میں کیویں راتاں بسر کردا رہا، تہاڈا شریکہ نہیں ٹھنڈا ہویا۔ میرا خیال ہے شاہ جی نبی نہ ہوندا، ایک واری آندا لمیاں پاؤ انہاں نوں، جیڑا کم نبی کیتا ہے نا وہ میں پڑھنا چاہنا۔ تھک گئے ہو تے میں چھڑ دینا جناب۔ اوے حضرت ابو بکر میں پڑھ لیا ہے تے حسین تک چلے ہاں تے آیت میری وہی ہے جڑی میں شروع تو لے کے بیٹھا ہوں۔ قبلہ جدوں حضرت یوسف انج ویکھے نا تے جدوں انہاں کہنا یوسف چور سی، اللہ فرماندا ہے فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ، یوسف سنی ان سنی کر کے ہنس کے گل ٹال چھڈی تاکہ امتاں نوں سبق لب جائے۔ میں معصوم ہو کے نہ بہن بھرا انی زیادتی بھی کر لینا تے نوٹس نہیں لے کے نا اپنے گناہگاراں نوں معافیاں دینا سیکھ لو، اللہ تھانوں معاف کری جائے گا۔ تاجدار صداقت سمجھ آ گئے نے؟ اگے چلیے ہن امام حسین ویکھ لئیے، پائنتن پاک ویکھ لئیے۔ چلو ہن میرے نال رلو، میں سورہ انفال پڑھ لگا، 8 نمبر سورہ 131 نمبر آیت لین لگا۔ تسی چپ ہو پھر میں گھر جا کے پڑھنی ہے۔ ٹائم کنا ہو گیا جی؟ پورا گھنٹہ ہو گیا؟ نہیں بیٹا وہ ٹھیک ہے، پورا 1 گھنٹہ 60 منٹ گزر گئے ہیں، بس میں بھی آخری بات کر رہا ہوں۔ 131 نمبر آئے، اللہم نہیں مجھے آگے جانا ہے، ایسے نہ کیجئے گا، مجھے میں بڑی دیر سے پڑھ رہا ہوں، آپ اب آئے ہیں، میرا قصور تو نہیں۔ اللہم وَإِذْ قَالُوا، اللہم إِن كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ اور اذ جب قالو سارے مکے کے کافر کٹھے ہو گئے، بیت اللہ کا سین ہے، کعبے کی دیوار ہے، ابو جہل سب سے آگے ہے، اور زبان سے سب بولے اللہم اے اللہ ان کا نہذا، یہ جو آمینہ کا لال ہے، پتہ چلا مصطفیٰ بھی سامنے ہے۔ اللہم اے اللہ ان کا نہذا، یہ جو آمینہ کا لال ہے، هو الحق، سچی مچی نبی ہے، من عندکا، تو نے نبی بنائے، فَأَمْتِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ، پتھروں کا می ڈال ہم پہ، اَوَیْتِنَا بِعَذَابٍ علیم، زمین چیر کر ہمیں غرق کر دے، ہمیں تو یہ نبی نہیں چاہیے۔ گول دائرہ، آیت ختم۔ اللہ بولا اپنے حبیب سے کعبہ کے سین میں، اللہم وما کان اللہ لیعذبہم، چاہیے نا میں انہوں غرق کر دیاں، مار دیاں، عذاب دے دیاں، لیکن میں انہاں کافرانوں معافی پیا دینا، پتہ ہے کیوں؟ وَأَنْتَ فِيهِمْ، تو جو انہاں وچ بیٹھا ہے۔ اے دا مطلب ہے اللہ تے کافرانوں ہی معافیاں مصطفیٰ دے صدقے دیتیاں نے۔ رل جاؤ میرے نال، رل جاؤ میرے نال، میں آگے جلدی نال چلنا چاہنا، آیت ختم نہیں ہوئی۔ زمانے کو معافی سرکار کی وجہ سے ہے، ذرا بول دیو، زمانے کو معافی، ذرا کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ۔ وَقَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ سورہ بقرہ ہے، دوسرا سورہ ہے، ایک کم 90 نمبر آیت ہے، جلدی پڑھ دیں، یہ کیا ہے؟ سبحان اللہ کہہ لو ذرا سارے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو قوم کے ماننے والے تھے، اچھا، یا جو ان کی جتنی ان کی قوم تھی، جب ان کی کفار اور مشرکوں سے جنگ ہوتی تھی، اچھا، اور جب ان کو ایسا لگتا تھا کہ اب ہم کفار پہ فتح نہیں حاصل کر مر چلے ہم بچتے نہیں ہیں، کسے سوچتے چوی اپنی فتح کے امکانات ختم ہوتے ہوئے نظر آتے تھے، تو وہ توریت اور زبور کھول لیتے تھے، کروں جا کے اپنے نبی دی کتاب لے آگے چوکے رکھ دے سن، کھول دے سن، اچھا، اور جہاں نبی رحمت کے کمالات و جمالات کا ذکر جتھے ہوتا تھا، محمد دا اسم ہوندا سی وہ صفحہ کر دے سن، وہاں ہاتھ رکھ کے کہتے تھے اے اللہ تجھے اس نبی کا واسطہ، آندے سن کلمہ سی اپنے نبی دا پڑھنے ہیں، واسطہ تینوں ایدہ دینے ہیں، اچھا، پھر کہتے تھے اے اللہ تجھے اس نبی کا واسطہ جسے تو نے آخر الزمان پیغمبر بنا کے بھیجنا ہے،
हमें कुफार पे फतह अता फरमा, तो अल्लाह कहता है कि मैं फिर उनको फयुनसरून, उनका हाथ उठाने से पहले मैं उनकी मदद करता था कि उम्मतों को समझ आ जाए जिस मोहम्मद का इसम पिछले नबियों की उम्मत के लिए वसीला हो सकता है, उसका जिस्म अपनी उम्मत के लिए वसीला क्यों नहीं। अब रुक जाए, जरा रुक जाए, मुझे आगे पढ़ने दें। मौलाना साहब, वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंता फ़ीहिम, अल्लाह इनको अजाब नहीं देगा, क्यों? क्योंकि आप इनमें मौजूद हो। बंदे बच गए ने सरकार दी वजह तो, लेकिन आयत रुकी नहीं, आयत अगे टुरी है। वमा कान अल्लाहु मुअज़्ज़िबहुम वहुम यस्तग़फ़िरून, अल्लाह फरमांदा है मुहम्मद एक ते तेरी वजह तो बंदे छड्डे ने ना, एक हुम दी वजह तो छड्डे ने। हुम, ये हुम कौन है? ये हुम कौन है जिदी वजह तो बंदे छुट्टे ने? मौलाना दो तरीके हैं अब यहाँ पे बयान करने के, या तो कोई मुफस्सिर दे दें कि फ़लाँ मुफस्सिर की तफसीर में ये अरा ही है, ये अरा है, उस मुफस्सिर ने ये कहा है, ये हम वो हैं, ये वाले हम हैं, तो बात ख़त्म हो जाए। या फिर आयत की तफसीर आयत से कर दो कि ये आयत है, इस आयत की ये तफसीर है, मैंने ये वाला उसलूब रखा है पूरी ज़िंदगी, आप मुझे इजाज़त दें मैं हम कुरान से दूँ आपको। अल्लाह ने इस हम को सूरह अशूरा में बयान किया, ये 42वां सूरा है, 23 नंबर आयत में अल्लाह ने हम को खोला। अल्लाह ज़ालिकल्लज़ी युबश्शिरुल्लाहु इबादहुल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाती कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा व मन यक्तरिफ हसनतन नज़िद लहु फीहा हुस्ना इन्नल्लाहा गफूर। महबूब इन्हों कह एक बंदे मेरी वजह तो छुट देने, एक मेरी औलाद दी वजह तो छुट दे। हाय हाय भाई बोलो जिसे समझ आई है। हम यकूलु नफ्तरा अल्लाहि काज़िबा फयशा इल्लाहु यख्तिम अला क़ल्बिक व यमहुल्लाहुल बातिला व युहिक्कुल्लाहु लका बिकलिमाती इन्नहु अलीमुम बिज़ातिश सुदूर व हुवल्लज़ी यक़बलुत तौबा वहुवल्लज़ी यक़बलुत तौबा। मुहम्मद इन्हों कह मैं जदों भी तौबा कबूल कीती है हुसैन दी मुहब्बत दे सदके ही कीती है। मैं जदों तौबा कबूल कीती है अली दे प्यार दी वजह तो कीती है। नाराए हैदरी, नहीं आवाज आई, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, पाई नारे पाई तनी 1.25 लाख नाराए हैदरी। मिंबरे मुस्तफा की कसम जिसके मुंह से या अली निकला है, अली अल्लाह उसके गुनाह माफ कर रहा है। जिसके मुंह से या अली निकला है अल्लाह उसके गुनाह माफ कर रहा है। मौजू प्यासा रह गया, मैं आपसे इजाजत तलब करता हूं। आयत फिर पढ़ूंगा जहां से बात का आगाज हुआ था। इन्नहु काना फरीकुम मिन इबादी यकूलूना रब्बाना रब्बाना आमन्ना। शाह साहब कल्ले बैक कर लेंगे, थोड़ी बड़ी मेहरबानी, मेरी मजबूरी है, मैं बड़ी दूर जाना है, मैं बड़ी दूर जा। अब मैं अब क्या करूं, मैं आपका क्या करूं। इन्नल्लाहा गफूरुन शकूर। नहीं मैं कुछ भी नहीं पढ़ सकता, आपको मेरा नहीं पता, मैंने कुछ भी शुरू किया बात लंबी हो जाएगी, मैं यहीं पे रुक रहा हूं। इन्नल्लाहा गफूरुन, अल्लाह उसके गुनाह माफ करेगा और अल्लाह उसकी कदर करेगा। जो आले रसूल से प्यार करेगा अल्लाह उसकी कदर करेगा। किसकी कदर करेगा जी बेटा? मोहब्बत करने वाले की क्या करेगा? कब? जब उसके गुनाह माफ करेगा। पता चला खुदा ने ऐलान किया मैं गुनाहगारों की कदर करूंगा। हाँ ना यार भाई, हाँ नहीं दिखे दी जरूरत हुई, हाँ अल्लाह गुनाहगारों की कदर करेगा। गुनाहगारों की भी कभी किसी ने कदर की है? या अल्लाह तू गुनाहगारों की कदर करेगा,
اللہ فرماتا ہے میرا بندہ چپ کر، گناہگار ہیں، زہرا کے غدار تو نہیں ہے۔ اللہ کی کچہری میں گناہگار چل جائیں گے، آل رسول کے غدار تو نہیں چلنے والے۔ بس رک جائیں مولانا، بس انہو کانا فریق من عبادی، شک نہ کرنا، وہ ایک جماعت تھی میرے اپنے بندوں کی، یقولون، وہ یوں کہا کرتے تھے، ربنا، اے ہمارے پالنے والے، آمنا، ہم تیرے ماننے والے ہیں، فاغفر لنا، اگر ہم سے ہو گئی ہے تو ہی معاف کر دے۔ لیکن یہ معافی مانگنے والے محمد کا وسیلہ مانگتے تھے، ابو بکر کی صداقت پر یقین رکھ کر علی علی کرتے تھے، یہ میرے اپنے ہیں۔ یہ کیسا موضوع پورا ہو گیا قبلہ؟ میرے ساتھ میرے رفیق سفر ہیں نیازی صاحب، بڑا پیار کرتے ہیں، بڑی خدمت کرتے ہیں، اللہ انہیں اجر عطا فرمائے۔ ان سے میں گزارش کرتا ہوں، میں نے بڑا بور کیا ہے، اب آپ تھوڑا سا رنگ بھریں اس میں۔ گل سنو جی نیاز صاحب، ایک کو شعر پڑھنا ہے، گل سنانی ہے، گل تیرے اتے مکنی ہے۔